ہر نئے آنے والے سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔ گزشتہ لکھنؤ کی تاریخ اور یہاں کی تہذیب کا ذکر ہو اور یہاں کے کھانوں اور کھانے کے انداز کا ذکر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ آج کے دور کے لکھنؤ والے 5 وقت کی کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی الصبح چائے کی پیالی ضروری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کم سے کم 2-1 بسکٹ ہونا ضروری ہے۔ پھر ناشتے کی باری آتی ہے جس میں ہلکی مقوی غذائیں استعمال ہوتی ہیں۔ دوپہر کو لنچ یعنی دن کا کھانا، شام کو پھر چائے ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس وقت بھی کچھ کھا لیتے ہیں اور رات کو بھاری غذائیں کھائی جاتی ہیں۔ لیکن پرانے لکھنؤ میں چائے کا رواج نہیں تھا۔ ناشتہ امیر و غریب سب کرتے تھے۔ فرق اتنا تھا کہ متوسط طبقہ اور غریب بازار سے اشیاء حاصل کر کے کھا لیتے تھے، لیکن عمرہ اور عمائدین اچھی طرح دل نکلنے کے بعد اپنے گھر کی تیار کردہ مقوی اور لذیذ غذائیں نوش کرتے تھے، اور پھر دن اور رات کو کھانا ہوتا تھا۔ شام کو چائے یا کوئی چیز بھی کھانے یا پینے کا دستور نہیں تھا۔ موسم گرما میں دوپہر کو کبھی کبھی کوئی شربت یا بالائی کی برف کی قفلیاں یا آب خورے خرید کر کھائے جاتے تھے۔ یہ برف والے رئیسوں کے دروازوں پر دوپہر کے بعد سے آوازیں لگاتے اور بالائی کی برف فروخت کر جاتے تھے۔ یہاں کے رہنے والوں کو خوب اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ قفلیاں اور آب خورے دونوں فروخت کرتا تھا۔ بڑی بڑی قفلیاں ہوتی تھیں جن کو دونوں ہاتھوں سے ہلا ہلا کر اور گھما گھما کر وہ برف نکال کر پیش کرتا تھا۔ برف نکالنا بھی ایک ہنر تھا۔ یہ برف مٹی کی سوندھی سوندھی رکابیوں میں خریداروں کو پیش کی جاتی تھی اور مٹی کے کورے کورے چمچوں سے کھائی جاتی تھی۔ نزاکت کا یہ عالم تھا کہ صرف ہونٹوں اور تالو سے برف کھا لی جاتی تھی۔ اس طرح آب خورے بھی کاغذی، نازک اور بہت لطیف ہوتے تھے۔ ان کی خوشبو سے برف کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ برف دودھ اور میووں سے تیار ہوتی تھی، لیکن چونکہ دودھ کو اچھی طرح پکا کے بنتی تھی اس لیے برائف کی برف کہتے تھے۔ لکھنؤ کے بعض ہندو برف فروش بھی بہت اچھی برف تیار کرتے تھے۔ ان کے یہاں بادام اور پستے کی اچھی خاصی مقدار میں ہوائیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ یہ لوگ برف ملائی کہہ کر آواز لگاتے تھے۔ حقیقت امر یہ بھی ہے کہ وہ چیز جس کو ہم بالائی کہتے ہیں ابتداً ملائی کہلاتی تھی۔ نصیر الدین حیدر بادشاہ اودھ نے، جن کی نفاست پسندی ضرب المثل تھی، ملائی کا نام بالائی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسی لفظ سے یہ شہرت قبول حاصل کر لی۔ گزشتہ لکھنؤ میں غذاؤں کے اوقات کیا تھے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ غریبوں کو جب مل جائے اور امیروں کا جب دسترخوان بچھے۔ اس فقرے کے یہ معنی سمجھنا چاہیے کہ دور حاضر کی طرح پرانے زمانے میں سختی کے ساتھ کوئی وقت معین نہیں تھا۔ غریبوں کو اپنے کام کاج سے جب فرصت مل جاتی تو گھر کی پکی ہوئی یا بازار سے غذائیں خرید کر لاتے اور اہل و عیال کے ساتھ کھا لیتے۔ بازار میں بہتر سے بہتر اشیاء ارزانی کے ساتھ مل جاتی تھیں۔ امیروں کے یہاں بھی کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ ملازم بار بار دسترخوان بچھانے کی اجازت مانگتے، لیکن یہ اجازت دربار کے دنوں کے علاوہ کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ رؤسا گفتگو میں مشغول ہوتے یا کسی اور امر کی طرف متوجہ ہوتے۔ کسی عالم میں بھی ان کو خود دسترخوان طلب کرنے کی فکر نہیں رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن میں 12 بجے سے 3 اور کبھی 4 بجے تک اور رات میں 9 بجے سے رات کے 2 بجے تک کسی وقت بھی دسترخوان بچھتا تھا۔ تعین اوقات سے اتنی بے نیازی کے باوجود غذاؤں کی خوش رنگ، خوش ذائقہ اور خوش سلیقگی سے پیش ہونے پر ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ ان کے اسی ذوق و شوق کا اثر شہر کے تمام باورچیوں اور دکانداروں پر بھی پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ فارغ البالی کا زمانہ تھا، ارزانی کا دور، باشندوں میں نفاست اور نزاکت اور تنوع اور رنگینی کا ذوق، زندگی کے ہر شعبے میں ایجادات اور اختراعات کا شوق غذائی خصوصیت کے ساتھ توجہ کا مرکز تھی۔ رئیسوں کی قدردانی نے بہترین باورچی پیدا کیے۔ ان حالات کا مجموعی فیض یہ تھا
کہ کھانا پکانا، کھانوں میں لذت اور رنگ اور خوشبو کا امتزاج پیدا کرنا، یہاں تک کہ کھانا کھانا، سب کچھ فن کے درجے تک پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ چوک بازار میں 20ویں صدی کی ابتدا میں عبداللہ کی دکان کی پوری کچوریاں، سعادت کی شیرمالیں اور گاؤ زبانیں، احمد کی باقر خانیاں، شبراتی کے 18 پرتوں والے پراٹھے، شاہد کا بٹیر پلاؤ، جمن کا مرغ مسلم، ٹنڈے کے کباب، حیدر حسن خان کے پھاٹک سے متصل گلی والا انناس کا مظافر، کپتان کے کنویں والی برفیاں اور بہت سی ایسی دوسری تیار شدہ غذائیں بھی مرغوب اور مقبول تھیں۔ سستے کی وجہ سے غریبوں کی دسترس بھی میں تھیں اور انہی کی فرمائش کر کے رئیسوں کے دسترخوانوں کے لیے بھی وقتاً فوقتاً پکوائی جاتی تھی۔ اچھا اور لذیذ کھانا کھانے کے ذوق کی وجہ سے گھروں کے اندر عورتوں میں بھی پکانے کا فن عروج پر تھا۔ شرفا اور عوام کے گھروں میں معمولی اور سادہ کھانا بھی بہت خوش ذائقہ ہوتا تھا۔ بعض خاندانوں میں گھر کا پکایا ہوا پلاؤ اور قورمہ بھی بہتر سے بہتر باورچی کے فنکاری سے ٹکر لیتا تھا۔ یہ فن رئیسوں کے محلوں میں بھی رائج تھا۔ عمرہ کی محل سراؤں میں زنانے اور مردانے باورچی خانے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی مخصوص چیز کا پکانا یا پوری طرح نگرانی کرنا گھر کی عورتوں، بیگم صاحبہ کی ذمہ رہا کرتا تھا، اور اس کھانے کا ایک پیالہ یا پلیٹ رئیس کے مردانے دسترخوان پر آنا لازمی تھا۔ رئیس کے دسترخوان پر اتنی تعداد میں کھانے چنے جاتے تھے کہ بعض کے چکھنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی۔ دسترخوان پر شریک ہونے والوں میں ہر شخص کے آگے ہر کھانا جو حقیقتاً کھانے کے لیے ہوتا تھا اور محض شان ریاست میں زینت دسترخوان کے لیے چنا نہیں جاتا تھا، علیحدہ علیحدہ برتنوں میں لگایا جاتا تھا۔ البتہ پلاؤ اور میٹھے پلاؤ کی بڑی بڑی قابیں اور مخصوص شیریں غذاؤں کی بڑی بڑی پلیٹیں دسترخوان پر حاضر کی جاتی تھیں۔ اسی طرح بعض بڑے قد یا وزن کی غذائیں کسی ایک بڑے برتن میں رئیس کے حضور پیش کی جاتی تھیں۔ ان اشیاء میں دیگر شرکا اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ حاصل کر لیتے تھے۔ ایسے بڑے وزن کی اشیاء میں مرزا بہادر، مرزا محمد عباس علی خان کے دسترخوان کی بڑی روٹی مشہور تھی، جو 2 من کے وزن میں میدا اور قند کی آمیزش سے 20 یا 30 سیر گھی میں مشتمال کر کے تندور میں پکائی جاتی تھی۔ جسامت میں بہت بڑی اور غیر معمولی طور پر خستہ اور لذیذ ہوتی تھی۔ قورمہ، قیمہ اور کباب کے علاوہ زیادہ تر دوسرے سالن اور ترکاریاں ایک ایک قاب، پلیٹ یا پیالے میں رئیس کے سامنے دسترخوان پر لگا دی جاتی تھیں۔ جس کا جی چاہتا اس میں سے حصہ حاصل کر لیتا تھا۔ غذاؤں کو اپنے بنیادی اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے 4 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی روٹی، سالن، دال اور چاول۔ انہی میں شکر کے انضمام سے میٹھا کھانا 5ویں قسم قرار دی جا سکتی ہے۔ انہی 5 طبقوں میں غذاؤں کا جائزہ لیا جائے تو لکھنؤ کی ان کھانوں کی تعداد پیش کرنا محال ہوگا جو چلن میں تھیں۔ روٹی کو لے لیجئے۔ ہر رئیس کے دسترخوان پر کم سے کم 2 چپاتیاں ہر شخص کے آگے لگا دی جاتی تھیں، جو غالباً کبھی کسی نے نہ کھائی ہوں گی۔ انہی چپاتیوں پر اسی ذیل کی دوسری چیزیں مثلاً شیرمال یا باقر خانی یا پوریاں یا پراٹھے، کوئی نہ کوئی غذا ہوتی تھی۔ ان اشیاء میں بھی نفاست نے اور بھی اقسام فراہم کر دیے تھے۔ شیرمال کے بجائے گاؤ زبانیں اور باقر خانی کا بدل تافتانیں ہو جاتی تھیں۔ پوریوں میں سادہ پوری کے بجائے کبھی لوچئی، کبھی بھری ہوئی سبز چنے کی اور کبھی بادام اور پستے کی تہ دی ہوئی پوریاں استعمال ہوتی تھیں۔ پراٹھوں میں 2 اقسام بہت استعمال ہوتے تھے، لب جوڑ پراٹھے اور ورقی پراٹھے۔ انہی دونوں قسم کے پراٹھوں کے درمیان کوئی چیز اور شامل کر دی جاتی تھی تو ان کا نام برسی پراٹھے ہو جاتا تھا۔ برسی پراٹھے اب بھی رائج ہیں، لیکن پستہ اور دہی کے پراٹھے جو رئیسوں کے دسترخوان کی آبرو ہوتے تھے، اب یہ دونوں اقسام کہیں نہیں سنائی دیتی، نہ دکھائی دیتی۔ اسی طرح ورقی پراٹھے بھی تیار کرنا غالباً اب کوئی نہیں جانتا۔ یہ پراٹھے 18 ورق کے تیار ہوتے تھے اور نہ صرف دبیز بلکہ بہت لذیذ ہوتے تھے۔ پوریاں اور پراٹھے میٹھے بھی پکتے تھے۔
جو آخر میں میٹھی غذاؤں کی طرح استعمال ہوتے تھے۔ میٹھی پوریوں میں شکرقند اور بالائی کی پوریاں بہت مقبول تھیں۔ شکرقند کی پوریاں ابھی بھی کہیں کہیں رائج ہیں، لیکن بالائی کی پوریاں پکانے والے اب کہیں نہیں ہیں۔ شیرمال اور بکرخانی اور پوری اور پراٹھوں کے علاوہ روغنی روٹی اور بیسن کی روغنی روٹی بھی پسندیدہ روٹیاں تھیں۔ یہ نام اب بھی مشہور ہیں، لیکن یہ روٹیاں اب اتنی لذیذ نہیں ہوتی ہیں جتنی پہلے تھی، کیونکہ ضروری اشیاء میں مسکہ گھی نایاب ہے اور وہ ہاتھ بھی نہ رہے جن کو پکانے کا سلیقہ تھا۔ اسی مقام پر یہ بات بھی کہنے میں آتی ہے کہ رئیس کی اصل غذا قورمہ چپاتی ہوتی تھی۔ آج بھی لکھنؤ میں چپاتی یا رومالی چپاتی، جسے رومالی روٹی بھی کہتے ہیں، پکانے والے موجود ہیں۔ پچھلے زمانوں میں کچھ اس طریقے کے باورچی تھے کہ جو پاؤ بھر آٹے میں 15 چپاتیاں بنا دیا کرتے تھے، اور ہر چپاتی ایک منجلی سینی کے برابر ہوتی تھی۔ اتنی تعداد میں اتنی بڑی روٹیاں پکا دینا ایک فن تھا جو اب مٹ گیا۔ سالن کا جو چلن آج ہے وہ پہلے بھی تھا۔ آج گوشت میں بہت سی ترکاری شامل کر کے سالن پکایا جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایسی شمولیت کا کوئی عام رجحان نہیں تھا۔ سالن ضرور پکتے تھے، لیکن ان میں ترکاریاں نہیں شامل ہوتی تھیں۔ البتہ تال مکھانا، پستہ اور بادام شامل ہوتے تھے، اور ان غذاؤں کو تال مکھانا کا سالن، پستے کا سالن یا بادام کا قورمہ سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ان غذاؤں کا پکانا دقت طلب اور فنکارانہ صلاحیتوں پر محمول تھا۔ ترکاریاں صرف سادہ پکائی جاتی تھیں اور ہر روز پکتی تھیں۔